موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصلی رنگ میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ ایسے ہی اور بھی پہلے گزرے ہوئے حالات آپ کے سامنے ہم ہو بہو بیان فرما رہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو قرآن عظیم دے رکھا ہے جس کے پاس باطل بھٹک بھی نہیں سکتا، کیونکہ آپ حکمت و حمد والے ہیں۔ کسی نبی کو کوئی کتاب اس سے زیادہ کمال والی اور اس سے زیادہ جامع اور اس سے زیادہ بابرکت نہیں ملی۔ ہر طرح سب سے اعلیٰ کتاب یہی قرآن ہے، جس میں پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں، آئندہ کے امور اور ہر کام کے طریقوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسے نہ ماننے والا، اس سے منہ پھیرنے والا، اس کے احکام سے بھاگنے والا، اس کے سوا کسی اور میں ہدایت کو تلاش کرنے والا گمراہ ہے اور جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ قیامت کے دن وہ اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا اور اس میں دب جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا وہ جہنمی ہے، کتابی ہو یا غیر کتابی، عجمی ہو یا عربی، اس سے انکار کرنے والا جہنمی ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ میں تمہیں بھی ہوشیار کرنے والا ہوں اور جسے بھی یہ پہنچے، بس اس کا ماننے والا ہدایت والا ہے اور اسے نہیں ماننے والا گمراہ اور سخت دل ہے۔ جو یہاں برباد ہوا وہ وہاں دوزخی بنا۔ اس عذاب سے اسے نہ تو کبھی چھٹکارا حاصل ہوگا نہ وہ کبھی بچ سکے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عامر سورۃ طٰہٰ کی تفسیر لے کر حاضر ہو چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 99 سے لے کر 104 تک کی تفسیر ہم پڑھیں گے۔ آئیے آیت نمبر 99 سے آج کی تفسیر کی شروعات ہم کرتے ہیں۔ اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاتھ سے تم کو ایک ذکر یعنی کہ درس نصیحت عطا کیا ہے۔ پچھلی آیتوں میں اگرچہ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، سامری اور فرعونیوں کی تاریخ کے بارے میں تھی، اس کے باوجود ان آیتوں کے متن کی مناسبت سے طرح طرح کی بحثیں ہو چکی ہیں۔ ان بحثوں کے اختتام پر قرآن ایک کلی نتیجہ بھی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اسی طرح سے گزری ہوئی خبروں کو یکے بعد دیگرے تمہارے لیے بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد مزید کہتا ہے، ہم نے اپنی طرف سے تمہیں قرآن دیا، وہ قرآن کہ جو عبرت کے درس، دلائل عقلی، گزشتہ قوموں کی سبق آموز خبروں اور آئندہ آنے والے لوگوں کو بیدار کرنے والے مسائل سے بھرا ہوا ہے۔ اصولی طور پر قرآن کا سب سے مہتوپورن حصہ پچھلے لوگوں کے اتہاس کا ورنن ہے۔ قرآن ایک مانو نرمان کرنے والی کتاب ہے۔ اس میں گزرے ہوئے لوگوں کی تمام تاریخ بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ ان کے اتہاس کے وبھن پہلوؤں، سفلتا اور وفلتا کے کارکوں، سکھ اور دکھ کے کارنوں اور ان کے اتہاس کے پنوں میں چھپے پرچور انوبھووں کا اپیوگ کرنا ہے۔ سبھی وگیانوں میں سب سے ادھک سنتوش جنک پرایوگک وگیان ہے، جو پریوگ شالاؤں میں پریوگوں دوارا کیا جاتا ہے اور ان کے ٹھوس پرینام دیکھے جاتے ہیں۔ اتہاس مانو جیون کی مہان پریوگ شالا ہے، اور اس پریوگ شالا میں راشٹروں کی انتی اور پراجے، سفلتا اور وفلتا، سکھ اور دربھاگیہ سبھی کے انوبھو کے لیے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ٹھوس پرینام ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں اور ہم ان سے جیون کی سمسیاؤں کے بارے میں اپنے گیان کا سب سے سنتوش جنک حصہ سیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے شبدوں میں مانو جیون کا لابھ ایک طرح سے انوبھو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اور یدی اتہاس میں کوئی وکرتی نہ ہو تو اس میں مانو جیون کے ہزاروں برسوں کا سار ہوتا ہے، اور یہ سب ایک ہی استھان میں ادھین کرنے والوں کو اپلبدھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اتہاس ایک درپن ہے جو اتیت کو پرکٹ کرتا ہے، اور ایک چکر ہے جو ورتمان سے جڑتا ہے۔ اتہاس انسان کو اس کی سوچ سے ادھک بوڑھا بنا دیتا ہے۔ اتہاس ایک ایسا ٹیچر ہے جو راشٹروں کے سمان اور اپمان کے رازوں کو کھولتا ہے۔ اتہاس پہلے کے زمانے کے ظالموں کے برے انت کے بارے میں اتیاچاریوں کو سوچت کرتا ہے۔ اتہاس ستیتا کے سمرتھکوں کو ستیہ کا اپدیش دیتا ہے اور دریڑھتا اپنانے کے لیے دعوت دیتا ہے اور انہیں ان کی یاترا کے لیے پریرت کرتا ہے۔ اتہاس ایک دیپک ہے جو مانو جیون کے راستوں کو روشن کرتا ہے اور ورتمان سمے کے لوگوں کے لیے راستہ کھولتا اور آسان کرتا ہے۔ اتہاس آج کے لوگوں کی تربیت کرتا ہے اور آج کے لوگ کل کا اتہاس بناتے ہیں۔ سنکشیپ میں اللہ کی ہدایت کا ایک کارن اتہاس ہے، لیکن اس میں کوئی سندیہ یا غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نقلی اور وکرت اتہاس اتنا ہی بھرامک ہے جتنا کہ سچا اتہاس رچناتمک اور تربیت کرنے والا ہے۔ اسی کارن ان لوگوں کے بیمار دل ہمیشہ اتہاس کو وکرت کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے اور انہیں اللہ کے راستے سے روکنے کا پریاس کرتے رہے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اتہاس میں بہت وکرتی ہوتی ہے۔ یہ بتانا بھی بہت ضروری ہے، یہاں اور قرآن کی کئی انیہ آیتوں میں ذکر شبد قرآن کی طرف ہی اشارہ ہے، کیونکہ اس کی آیتیں انسان کی بیداری اور جاگرکتا کے لیے اسمرن کا ایک سادھن ہے۔ اسی بنا پر بعد والی آیت ایسے لوگوں کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے جو قرآن کی سچائیوں اور تاریخ کے عبرت انگیز سبق کو بھول جاتے ہیں۔
اگلی آیت میں فرمایا ہے جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ جو قرآن سے منہ پھیر لے گا وہ قیامت میں گناہ اور جواب دہی کا سنگین بوجھ کندھے پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ ہاں، پروردگار سے روگردانی انسان کو اس طرح سے بے راہ روی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہے اور فکر کی بکرتی کا سنگین بوجھ اس کے کندھے پر رکھ دیتی ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ بتائی گئی ہے کہ جو شخص اس قرآن سے منہ موڑے گا اور اس کی ہدایت اور رہنمائی قبول کرنے سے انکار کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بھیجنے والے اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا۔ اس کی یہ بیوقوفی دراصل اس کی خود اپنے ساتھ دشمنی ہوگی۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کوئی شخص جس کو قرآن کی یہ نصیحت پہنچے اور پھر وہ اسے قبول کرنے سے آناکانی کرے آخرت میں سزا پانے سے بچ نہیں سکتا۔ آیت کے الفاظ عام ہیں، کسی قوم، کسی ملک، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہیں۔ جب تک یہ قرآن دنیا میں موجود ہے، جہاں جہاں جس ملک اور قوم کے جس شخص کو بھی یہ پہنچے گا اس کے لیے دو ہی راستے کھلے ہوں گے، تیسرا کوئی راستہ نہ ہوگا۔ یا تو اس کو مانے اور اس کی پیروی اختیار کرے، یا اس کو نہ مانے اور اس کی پیروی سے منہ پھیر لے۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے وہ اپنے ان اعمال کے بوجھ تلے ہمیشہ دبے رہیں گے، اور گناہ کا یہ سنگین بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بہت ہی برا بوجھ ہوگا۔ ساتھ ہی یہ آیت کرموں کے آتم پردھنتو کی سمسیا کی طرف اشارہ ہے، اور منشیہ اس سنسار میں کیے ہوئے اپنے کرموں کے کارن قیامت کے دن اچھا انعام یا برا عذاب دیکھے گا۔ پھر قرآن قیامت کے دن کا ورنن اور اس کی شروعات کا بیورن شروع کرتے ہوئے کہتا ہے، وہ دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن نیلے اور کالے بالوں کے ساتھ پاپیوں کو اکٹھا کریں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ہی سنکیت دے چکے ہیں، قرآن کی آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا کا انت اور اگلی دنیا کی شروعات دو کرانتیکاری اور اچانک ہونے والی ہلچل کے ساتھ ہوگی، جن میں سے پرتیک کو سور پھونکنا کے روپ میں ورنن کیا گیا ہے۔ لفظ زرق ازرق کی جمع ہے، جو عام طور پر نیلی آنکھ والے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی اس شخص پر بھی بولا جاتا ہے کہ جس کا بدن درد اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے سیاہ اور نیلا ہو چکا ہو، کیونکہ درد اور پیڑا کے سمے بدن پتلا اور کمزور ہو جاتا ہے، اپنی تازگی اور نمی کھو دیتا ہے اور نیلا دکھنے لگتا ہے۔ اس اوستھا میں اپرادھی دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے چرچا کریں گے کہ انہوں نے برزخ کی دنیا میں کتنا سمے ویتت کیا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ برزخ کی دنیا میں کیول 10 راتیں رکے ہو۔ کچھ مفسروں نے اس سمبھاونا کا بھی الیکھ کیا ہے کہ یہ بات ان کے دنیا میں گزارے گئے سمے کی طرف اشارہ کرتا ہے، جسے آخرت اور اس کی بھیانک گھٹناؤں کی تلنا میں کچھ کم دنوں کے روپ میں جانا جائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا گیا ہے، ہم اس سے کہ جو وہ کہتے ہیں مکمل طور پر آگاہ ہیں، چاہے وہ آہستہ سے کہیں یا بلند آواز سے۔ اور اس موقع پر وہ شخص کہ جس کا درشٹیکون اور طریقہ سب سے بہتر ہوگا کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن ٹھہرے ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیتوں کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔